منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں مشرق وسطی امور کے۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ 10 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے جو تجویز سامنے آئی ہے، ممکنہ طور پر اس پر آگے بھی ہم پیش رفت دیکھ سکیں گے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ مذاکرات کاروں کے لیے اس عبوری معاہدے کو دوبارہ بحال کروانا جس کو ابھی عملی طور پر اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ جی یقیناً خوشائن پیش رفت ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ اس کو اگر سنجیدگی سے اور ان لیٹرن اسپرٹ اس پر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی زیادہ وقت ضائع نہیں ہوا ہے۔ اس وقت بھی جو اسٹال پیس پروسیس ہے، خاص طور سے نیگوشیشن اور جو ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہیں وہ ریوائز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے کہ اس وقت دونوں فریق جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں، کیونکہ اس وقت ایران کے پاس تو یقیناً کھونے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن امریکہ جو ہے ان کے اس اقدام کے نتیجے میں ایران اس وقت جو جوابی کارروائیاں کر رہا ہے اس سے دنیا کو جو سفرنگ اس کی اضافہ ہو سکتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے خام تیل کی قیمتوں کا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے اندر جو ہے ایک بار پھر مہنگائی کا طوفان، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک کے جو آلریڈی بہت زیادہ ایک اکنامک کرائسس کے اندر موجود ہے، تو وہاں پہ یقیناً عام بندے کی زندگی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن فیصلہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت اس فیصلے پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کے لیے دونوں طرف سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ درکار ہے، کیونکہ ماضی میں یہ جو تیسری فیز جو مفاہمت یا یادداشت ایگری کی گئی تھی اس کے کسی ایک شق پر بھی لیٹرن اسپرٹ عمل نہیں کیا دونوں فریقوں نے۔ نہ لبنان کے سیز فائر کے حوالے سے پہلی شق پر عمل ہوا، نہ ایران نے خاص طور پہ آبنائے ہرمز کو اسموتھ سیلنگ کے لیے کھولنے کی شرط جو ہے اس پر اس انداز سے عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں فریق نے اپنے نوعیت کی جو خلاف ورزیاں ان کو بنیاد بنا کر اس خطے کو دوبارہ ایک بار جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے، اور خاص طور پہ اب اس کا جو اسپیکٹرم وسیع ہوا ہے جس میں 2 ملک نئے شامل کر لیے گئے ہیں، اردن اور شام، یہ ایک بڑی ہی خطرناک پیش رفت ہے۔ اور اس کو اگر اس میں یمن کا محاذ بھی اگر خدا نخواستہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو ایک بڑی علاقائی جنگ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وقت امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملٹری فائٹ اور اپنا جو اس وقت سیاسی وزن ہے، ڈپلومیٹک ویٹ ہے، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور خاص طور سے جو خود امریکی عوام کے لیے جو آزمائشیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں امریکی عوام کو جس انداز سے اس وقت سفری پابندیوں کا سامنا ہے، ان کو اپنے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، تو ایسے میں ایسی دنیا کی جو ایک فری ورلڈ ہونی چاہیے کہ جس میں لوگوں کے باہمی تحفظ اور یہ چیزیں یقینی ہونے چاہیے، ایسے ماحول میں امریکیوں کو اس نوعیت میں سمجھتا ہوں جکڑ بندیوں کا سامنا یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اور امریکی حکومت کے ایسے اقدامات ہی کرا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایران کے نشانے پر ہے، اور ایران ان کے اہداف کو خلیج کے اندر اور خلیج سے باہر اپنے لیے ایک لیجٹمیٹ رائٹ سوال کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی ایران کو تھوڑا سا اپنے ان اقدامات کے حوالے سے اپنے فیصلوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے امریکہ ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس اور ایکشن کا قائل بن گیا، لگ یہ رہا ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ اسی راہ میں بہتا جا رہا ہے، لیکن اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کو پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت امریکہ یقیناً جس انداز سے لشکر کشی کر رکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران کو اس وقت بڑے پیمانے پہ ان کے سول انفراسٹرکچر کو نشان بنا، کیونکہ امریکہ کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے سول انفراسٹرکچر تباہ کرنے پر ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری، کیونکہ وہ امریکہ جس نے اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کیا، اسی طریقے سے وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ایسے میں پھر آپ کے پاس جواب رہ جاتا ہے، جواب کے حوالے سے اس وقت ایران کے پاس جو لاجسٹک کی قوت موجود ہے، لیکن اس میں آپ ایک اور بات دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل کی جو میننگ فل خاموشی ہے اس پورے کرائسس کے اندر، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ انہیں جنگ سوٹ کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بالخصوص نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو آنے والے دنوں میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ انہوں نے کس انداز سے اس جنگ کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ لبنان کا محاذ آپ کے علم میں ہے ابھی بھی اسی انداز سے گرم ہے، اسی طریقے سے غزہ کے اندر جس انداز سے امریکہ اور اسرائیل کے جو مل کر جو مظالم ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بالخصوص اس اقدام کے بعد کہ جب حماس نے خود اپنا والنٹریلی اقتدار چھوڑ کر
وہاں کی جو سول انتظامیہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے کی جو مذاکرات ہیں وہ ڈیو ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایران کی جنگ سے فرصت ملے گی تو تب وہ غزہ پیس ایکارڈ والا معاملہ جو ہے اس پر توجہ دے سکیں گے. یہ اس وقت اس میں محاذ ایٹ ٹائم کھول کر ایک دنیا کو بدامنی کا جو گوارا بنانے کی امریکی کوشش ہے. اسی لیے آنے والے دنوں میں جس انداز سے یہ تمام اقدامات امریکی عوام کے اندر غیر مقبول ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس کی قیمت اسی نے مڈ ٹرم الیکشن منصور صاحب، جب اسلام آباد معاہدے پر دستخط ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اسپوائلر کے طور پر چونکہ اسرائیل موجود ہے اور وہ اس معاہدے کو، اس معاملے کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا کہ ایک بار پھر سے امریکہ نے جو ہے وہ اسرائیل کے افسانے پر حملہ کر دیا. تو ابھی نومبر میں الیکشنز ہیں اسرائیل میں، اور نیتن یاہو کو جنگ چاہیے الیکشنز میں فتح حاصل کرنے کے لیے، تو اب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو اس معاملے سے الگ کیا جائے اور کم از کم جو سفارتی راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے بغیر جنگ کے؟ دیکھیے جی، ان کو اس جنگ میں الجھانے اور ان کو الگ رکھنے کا تو ایک ہی ملک جس کے پاس نسخہ اور اختیار ہے، وہ ہے امریکہ. امریکہ نے یقینی نہیں اس وقت تک انہیں اگر کسی وجہ سے کنٹین کر رکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ سینیسٹر پلانز ہیں. کوئی امریکہ کی گڈ ول نہیں ہے. بالخصوص اس وقت جو اکتوبر میں ہونے والے اسرائیلی انتخاب ہے اس میں حقیقی معنوں میں نیتن یاہو کے لیے چیلنج ہے. اگر وہ قانونی مواقع سے بچ بھی گئے تو وہاں پہ اس وقت جو سیاسی ماحول ان کے خلاف گرم ہے. سابق دو وزراء اعظم نے مل کر ایک سیاسی اتحاد بنایا ہے جو انہیں بڑا ٹف ٹائم دے گا. اس وقت نیتن یاہو بھی اسرائیل کے اندر اتنے غیر مقبول ہیں جتنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے اندر غیر مقبول تیزی سے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے جو شہری ہیں، جو عوام ہیں، ان کی زندگی اس وقت عجیب ہو چکی ہے. جس طریقے سے خود اسرائیل کے اندر سے ریورس مائگریشن کا پروسیس دنیا بھر سے آئے ہوئے یہودی آباد کا واپس جانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں. وہاں پہ بڑی بڑی جو ٹیکنیکل جوائنٹ کمپنیاں تھیں آئی ٹی کی، جو ان کا ایک سو کالڈ سلیکان ویلی جو بنی ہوئی تھی، وہ اس وقت ڈیزرٹڈ منظر پیش کر رہی ہے. اس وقت داخلی طور پہ بھی جو چیلنجز نیتن یاہو کو درپیش ہیں وہ اسی لیے ان کو جنگ سوٹ کرتی ہے. لیکن اس وقت جنہوں نے غزہ کا محاذ جو گرم کر رکھا ہے وہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت تک تو اپنے لیے ایک ایمرجنسی ضمانت فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ابھی بھی عدالتی مواخذے سے بچے ہیں. لیکن زیادہ دیر تک وہ شاید اس کور کے پیچھے نہ چھپ سکیں. آنے والے دنوں میں جلد ہی ان کے خلاف جو قانونی کارروائی جو ہے وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ ایک بار پھر واشنگٹن یاترا کے لیے مجبور ہیں، اور وہاں پہ کسی بھی قانونی مواخذے کی صورت میں سیاسی پناہ کے لیے یا اپنے جانی تحفظ کے لیے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. جی ہاں بالکل، اور ملاقات کے حوالے سے بھی اسی لیے پلان کیا جا رہا تھا. منصور صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شازیہ صاحبہ، یہ آپ کے خیال میں کتنی بڑی اہم پیش رفت ہے یہ جو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز آئی ہے، اور ایرانی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہم مزید کچھ ڈیولپمنٹ دیکھ پائیں گے پازیٹیو سائڈ پر؟ جی، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں مختلف پلیٹ فارم پہ یہ عرض بھی کر رہی ہوں کہ الٹیمیٹلی جب دوبارہ سے اکانومی کو دھچکا لگنا ہے تو ٹرمپ نے کسی وقتی طور پہ سیز فائر کی طرف آنا ہی ہے. یہ اس کی ایک کڑی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے تک ایک خبر تھی کہ پاکستان نے ایک پروپوزل دیا ہے جس میں ایران بھی شامل ہے اور قطر بھی شامل ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات جو شروع کیے جائیں جس میں جنگ بندی کی جائے، جو سکسیشن آف ہوسٹیلٹی ہے وہ تمام فرنٹ پہ کی جائے. اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران جو ہے اس کو اپنے طریقے سے اسے سنبھالے اور جو کارگو ہیں ان کو بحفاظت وہاں سے گزروائے، اور پھر اس کے بعد جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سے جو MOU ہے اس پر بات چیت شروع کر دی جائے. تو 2 دن پہلے تک تو یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اس سے راضی تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ MOU جو ہے اس سے ہم دوبارہ سے اس کی تمام جو جزیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور اب وہ اتنی جو ہے وہ آسان نہیں ہوں گی. یہ ان کے میڈیا نے اس کے بارے میں لکھا تھا، اور امریکہ کی طرف سے تھا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ یکسر مسترد کر دیا. آج خبر ہے کہ جی 10 روز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 10 روز کی بات کے اندر کوششیں تو وہی ہیں جو پاکستان اور جو میڈیٹرز باقی جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ
ہاسٹیلٹی بند کی جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ کھول کے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، وہ ایران کے پاس ہی رہے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر، اور ایران جو ہے وہ ذمہ داری لے کہ وہاں پہ بحفاظت جو ہے تمام مال بردار جہاز وہاں سے گزر جائیں گے۔ اب 10 روز کی بات ہو رہی ہے تو 10 روز کی بات میں جیسے کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ وار کی کیجولٹیز بھی امریکہ کی بہت زیادہ ہیں، زخمی بھی بہت زیادہ ہے، مرنے والوں کی تعداد وہ بتا نہیں رہے ہیں، اور اس سے زیادہ وہ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے، نہ تو جو ملٹری پرسنل کے حوالے سے نہ ہی اکانومی کے حوالے سے۔ تو یہ پاز تو یہ لیں گے، یہ 10 دن کا ہوگا، 20 دن کا ہوگا، اور اس کے بعد جب پرماننٹ کسی سولوشن کی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ نو وار نو پیس کی سچویشن چلتی ہی رہے گی انٹل اینڈ انلیس کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی اسٹریٹجک پیشنس کا سامنا کریں گی اور گیو اینڈ ٹیک پہ چلنے کی بات کریں گی۔ اگر دونوں پارٹیز اپنے اپنے بیانات پہ، اپنے اپنے مطالبات پہ اسی طرح جو ہے وہ اڑی رہتی ہیں تو پھر حالات یہی ہوں گے کہ یہ 10 دن جنگ بند ہوگی، جو کہ آف کورس امریکہ کی فیور میں جاتی ہے۔ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اتنی ٹارگٹ جو ان کے اوپر ان کی بیسس پہ اٹیک ہیں، یا جہاں ان کے پرسنلز رہ رہے ہیں، جن ہوٹلز میں، جن سویلین ایریا پہ ایران کے پاس اس کی بھی انفارمیشن ہے، وہ وہاں بھی حملے کر رہے ہیں، اور گلف اور خاص طور پہ اب تو جارڈن اور سیریا کے اندر بھی ایرانی جو ہیں وہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے نقصان کو بچانے کے لیے اب 10 روز کی اس تجویز کو مان جاتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف چلنا ہی پڑے گا، اور پرماننٹ سولوشن میں اگر ایران یہ سٹانس لے لیتا ہے کہ یہ ایم او یو جو کہ ٹوٹلی ان کی فیور میں جاتا ہے تو اس کو بھی وہ ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر امریکہ کو دینے کے لیے تو پھر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہوگا۔ تو لیٹس سی کہ یہ آگے کیسے چلتا ہے، لیکن اگر یہ 10 دن بھی جنگ رک رہی ہے تو وہی پھر ایک پروپوزل ہے جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا کہ جس میں سجیسٹ کیا گیا تھا کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ جنگ کو روکیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران اپنی ذمہ داری پہ چلائے، اور بغیر کسی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کے کہ کون گزر سکتا ہے کون نہیں گزر سکتا، انٹرنیشنل کارگو کو وہاں سے گزروائے اور بحفاظت گزروائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھا جائے۔ ٹھیک، یقیناً جو اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ہے وہ ایک اہم نقطہ ہے، اب دیکھنا یہی اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شازیہ انور شیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔